بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها بہت ہی اہم مسئلہ اس وقت شروع ہو رہا ہے اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو گوشت عام طور پر غیر مسلم ممالک سے آتا ہے یا گوشت سے بنی ہوئی اشیاء یا جانور کی دوسری اشیاء جو غیر ممالک سے آتی ہیں، تو کہاں تک ان چیزوں کا استعمال صحیح ہے، وہ گوشت کھانا حلال ہے، ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے دوسرے ممالک سے آنے والے گوشت کو استعمال کرنے کے حوالے سے۔ ایک طریقہ کار، ایک اصول بتا رہے ہیں، اگر اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے تو جو افراط و تفریط کچھ مقامات پر نظر آتی ہے، افراط کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نہیں سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب جائز ہے، اور کچھ لوگ جو جائز چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی پرہیز کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بھی حرام ہے، اس کو بھی نہیں کھا سکتے۔ خصوصیت سے جو افراد بیرونی ممالک میں رہنے والے ہیں یا ہوائی جہاز وغیرہ میں ان کا سفر آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے لیے مسئلہ زیادہ اہم ہے۔ مگر چونکہ اب دنیا کے ممالک میں طریقہ کار یہ بنتا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کی پروڈکٹ، ایک دوسرے کی چیزیں ایک دوسرے ممالک میں بڑی تیزی سے آ اور جا رہی ہیں، تو یہ مسائل ہمارے یہاں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بلکہ آپ اگر کراچی کے بڑے سپر سٹورز وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو باہر کے گوشت اور ان کے بنے ہوئے پیکٹ اور فروزن پیکٹس آپ کو نظر آئیں گے۔ سوال یہ ہوگا کہ کیا ان کا کھانا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اب ایک اصول سمجھا رہے ہیں آیت اللہ سیستانی، اس اصول کو پیش نظر رکھیے تو بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 397، ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم والشحم والجلد اذا شک فی تزکیۃ حیوانہ فہو محکوم بالطہارۃ۔ کہتے ہیں کہ جو گوشت یا چربی یا کھال کا مطلب چمڑے، سب کچھ سارے چمڑے اس میں آ گئے، سارے چمڑے آ گئے کا مطلب یہ ہوا کہ مثلا اسپین کا بنا ہوا جوتا ہے وہ چمڑے کا ہے۔ اسپین کافر ملک ہے، اس کا جوتا ہم پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے؟ اس لیے کہ وہاں سے جو جوتا بن کے آیا ہے اس جانور کو انہوں نے شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا یا نہیں کیا؟ اب یہ بحث کس چیز میں چل رہی ہے؟ اس چیز میں کہ مرنے والا جانور مردار ہوتا ہے اور مردار نجس ہے، بحث اس میں چل رہی ہے۔ اور مردار کی تمام چیزیں نجس ہیں سوائے وہ کہ جس میں حیات نہیں ہوتی، اس کا تذکرہ الگ سے کر دیا تھا کہ اس میں حیات نہیں ہوتی۔ کھال ایسی چیز ہے کہ جس میں حیات ہوتی ہے اور کھال ہی سے جوتا بنتا ہے۔ یہ جوتا اگر ہم پہنیں اور اس کے بعد موزوں میں پسینہ آ جائے تو ہمارے موزے پاک رہیں گے کہ نجس رہیں گے؟ نجس ہو جائیں گے۔ یہ کھال کے بارے میں۔ اچھا، اسی طرح سے جیکٹ کا مسئلہ ہے، جیکٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے خواتین کے پرس کا مسئلہ بھی ہے، خواتین کے پرس بہت سارے دوسرے ممالک سے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو فقط گوشت کا مسئلہ نہیں، گوشت، چربی اور کھال، کہتے ہیں کہ جب اس کے بارے میں شک ہو جائے کہ کیا یہ تزکیہ شدہ حیوان کا چمڑا ہے یا تزکیہ شدہ حیوان کا گوشت ہے یا نہیں،
تو اب یہاں دو باتیں ہوں گی. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ تزکیہ شدہ ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ تزکیہ شدہ ہے تو دو باتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ وہ پاک ہوگا، اگر ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے، اگر پسینہ آ جاتا ہے اسے جوتوں میں تو ایسی صورت میں نجس نہیں ہوں گے. ایک بات کو طہارت اور نجاست کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ کہ وہ گوشت ہمارے لیے کھانا جائز بھی ہوگا، وہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں. وہ چمڑی کھانا بھی ہمارے لیے جائز ہوگا، جیسے پائے کی چمڑی مثلا ہوتی ہے، وہ کھانا بھی ہمارے لیے جائز ہوگا، کوئی حرج نہیں. لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں شک ہے، یہاں پر یقین نہیں ہے کہ اس جانور کو تزکیہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا. تو کیا ہوگا؟ اگر یقین ہوتا تو بات ختم ہو جاتی. کہتے ہیں شک اگر ہے تو پھر ایسے جانور کے گوشت، چربی اور چمڑے سب کو پاک سمجھیں گے. وہی والا اصول کہ جس چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ نجس ہے یا پاک، اس کو پاک سمجھو، لہٰذا اس کو پاک سمجھیں گے. اب دوسرا مسئلہ کہ اس کو حلال بھی سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے. کہتے ہیں حلال بھی سمجھیں گے مگر ایک شرط کے ساتھ. اگر وہ شرط پوری ہو رہی ہے تو اس گوشت کو ہم حلال بھی سمجھیں گے، یعنی اس گوشت کو کھا بھی سکتے ہیں. اچھا، یہ گوشت ہے کیسا؟ یہ گوشت ہے مسلمان کے ہاتھ میں. ابھی ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ گوشت کہاں سے آیا ہے. ابھی تو ہمارے سامنے ایک مسلمان ہے جو یہ گوشت بیچ رہا ہے. اچھا، اگر ہم پاکستان میں ہیں، کراچی میں ہیں، تو مسلمان گوشت بیچ رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ گوشت کھانا بالکل صحیح ہے، جائز ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ دبئی میں کوئی مسلمان کسائی کی دکان ہے، وہ گوشت بیچ رہا ہے، تو مسلمان کسائی کی دکان ہے اور وہ دکان اکلوتی دکان ہے، کوئی مارکیٹ بھی نہیں ہے، اکلوتی دکان ہے اس کی اکیلے کی، مسلمان کی دکان ہے. اب مسلمان کی دکان ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے گوشت لے کے آیا ہے. کسی کافر ملک کا گوشت بیچ رہا ہے، یہیں کا گوشت بیچ رہا ہے، خود اس نے ذبح کیا ہے یا کسی کا ذبح کیا والا کے بیچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. کہتے ہیں نجاست و طہارت کے حوالے سے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ والا گوشت پاک ہے. حلال ہے کہ نہیں، کھا بھی سکتے ہیں کہ نہیں اس سے گوشت لے کے ہم. اچھا، دبئی کی ہم نے مثال پیش کر دی. یہ تو ایسا ملک ہے کہ جس میں پھر بھی امکان ہے کہ ہم کہیں کہ یہ مسلمان ملک ہے. آپ کہیں گے کہ نہیں، امکان کیا، یقین ہی ہے کہ وہ مسلمان ملک ہے. نہیں، مسلمان ملک ہے یا نہیں ہے اس کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ اس کا بادشاہ یا اس کا سربراہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، یا اس کی حکومت مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اس کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے. دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہاں آبادی زیادہ مسلمانوں کی ہے یا نان مسلم کی زیادہ آبادی ہے. تو دبئی کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا، اس لیے کہ وہاں بہت سارے نان مسلم آباد ہیں، ایک خلقت وہاں غیر مسلموں کی آباد ہے. تو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پتہ نہیں چل رہا کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے یا کافروں کی آبادی زیادہ ہے. لیکن ہم ایک ایسی مثال بنا لیں کہ چلیں کافروں کی آبادی والا ملک ہے، مثلا انڈیا ہے، وہاں انڈیا میں کوئی ایک مسلمان گوشت بیچ رہا ہے، تو وہاں تو کافروں کا ملک ہے نا. وہاں کہتے ہیں اس کے باوجود اگر شک ہے تو اس گوشت کو ہم پاک تو سمجھیں گے، حلال سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے. کہتے ہیں اگر ایک شک پوری ہو رہی ہے تو اس کو حلال بھی سمجھیں گے. وہ شک کیا ہے وہ اب دیکھیے. والحلیت ظاہراً، اس گوشت کو ظاہراً ہم حلال بھی سمجھیں گے، ہم یہ والا گوشت کھا بھی سکتے ہیں. بشرط اقتران یدہ بما یقتضی تصرفہ فیہ تصرفا یناسب التزکیہ. کہتے ہیں ایک شرط یہ ہے کہ اس گوشت کے ساتھ جو یہ شخص برتاؤ کر رہا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تزکیے سے مناسبت رکھنے والا گوشت ہے. یعنی گوشت کے ساتھ جس طرح سے اس کی لین دین ہو رہی ہے، اس لین دین کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تزکیہ شدہ گوشت ہے. مثلا کسائی ہے، اپنی دکان میں گوشت بیچ رہا ہے. گوشت بیچ رہا ہے کا مطلب یہ کہ گوشت کوئی مرغیوں کی فیڈ بنانے کے لیے نہیں بیچ رہا ہے، کوئی دوائیاں بنانے کے لیے نہیں بیچ رہا ہے. یہ تو بیچ رہا ہے تاکہ لوگ اسے خریدیں اور کھائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ مسلمان اس لیے گوشت بیچ رہا ہے کہ مسلمان گوشت خریدیں اور کھائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ گوشت اس کے پاس تزکیہ شدہ ہے. اگر اتنا میں یقین ہو گیا، اتنا میں بھروسہ آ گیا،
یہ والی شرط پوری ہو گئی. اس گوشت کے ساتھ اس کا لین دین اس طرح کا ہے جیسے تزکیہ شدہ جانور کا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا گوشت ہم کھا بھی سکتے ہیں, کھانے میں بھی کوئی قباحت نہیں. اگرچہ وہ ہندوستان میں ہے اور ہندوستان میں بھی کسی مارکیٹ میں نہیں بیٹھا ہوا ہے, اکیلے اس کی اکیلے کی دکان ہے, ید مسلم ہے, فقط ایک مسلمان کا ہاتھ اس پہ, بس ہم اس گوشت کو کھا بھی سکتے ہیں بشرطے کہ اس کا طور طریقہ ایسا ہو کہ جو تزکیہ شدہ جانور کے لیے طور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ طور طریقہ اس نے اختیار کیا ہے, تو کوئی حرج نہیں. وفی حکم الماخوذ من ید المسلم ما صنع فی ارض غضب فیہ المسلمون. اچھا, جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بات پیش کی کہ یہ والا گوشت ہم کھا بھی سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ مسلمان اس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے کہ جیسے تزکیہ شدہ گوشت کا کرتا ہے, اس کو بیچ رہا ہے کہ تاکہ لوگ خریدیں اور کھائیں. کہتے ہیں یہی والی صورت آ جائے گی اس مقام پر بھی کہ اگر اس ملک میں مسلمانوں کا غلبہ ہے اور وہاں کوئی شخص اس طرح کی چیز بیچ رہا ہے. اچھا, جو شخص بیچ رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے, لیکن اگر وہ ایسا ملک ہے کہ جہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے, مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے, تو ایسے ملک میں بھی گوشت بیچا جا رہا ہے تو اس گوشت کو ہم پاک بھی سمجھیں گے اور ہمارے لیے کھانا حلال بھی ہے, جائز ہے, وہ گوشت کھا سکتے ہیں. وما يؤخذ من سوق المسلمين اذا لم يعلم ان الماخوذ منه غير مسلم غیر مسلمین. اچھا, اسی طرح سے ملک تو مسلمانوں کا نہیں ہے, کافر ملک ہے, ہندوستان ہے, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, کافر ملک ہیں سارے, مگر کافر ملک میں بھی بازار مسلمانوں نے اپنا بنا لیا ہے. وہ بازار مسلمانوں کو بازار کہلاتا ہے. آپ کو مل جائیں گے, بہت سارے علاقے سے مل جائیں گے, دبئی میں بھی ہے ایسا کہ ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں ہندوستان پاکستان کے لوگ زیادہ رہتے ہیں, پاکستانی زیادہ رہتے ہیں, تو وہاں زیادہ تر بیچنے والے پاکستانی ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کا بازار اگر ہے, چاہے ملک کافروں کا ہے, وہاں بھی اگر کوئی چیز بک رہی ہے, یعنی ایسا گوشت بک رہا ہے, تو اس کو ہم پاک بھی سمجھیں گے اور اس کو کھانا بھی ہمارے لیے حلال جائز ہے. اذا لم يعلم ان الماخوذ منه غیر مسلم, جب تک کہ اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ جس سے میں گوشت خرید رہا ہوں یہ مسلمان نہیں ہے, جب تک یہ یقین نہ ہو جائے, مسلمان مارکیٹ سے گوشت خریدنے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں, کوئی مسئلہ نہیں, خریدنا اس کو جائز ہے, استعمال کرنا اس کو جائز ہے. ہاں, اگر پتہ ہی چل جائے کہ مسلمانوں کی مارکیٹ ہے مگر یہ بیچنے والا ہندو ہے تو بات الگ ہو جائے گی, لیکن آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, جب تک نہیں پتہ چلا اس سے گوشت خریدیں اور استعمال کر سکتے ہیں. ولا فرق في الثلاثة بين العلم بسقية الكافر أو سوقه عليه وعدمه. اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ جو آپ کے سامنے مثال پیش آئی کہ ایک مسلمان مثلا دکان میں گوشت بیچ رہا تھا, یا مسلمانوں کا بازار ہے وہاں گوشت بک رہا ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم اس کی تحقیق میں پڑھیں کہ یہ لوگ گوشت کہاں سے لے کر آئیں, یا یہ مسلمان جو گوشت بیچ رہا ہے کہاں سے لے کر آیا ہے, اس سے پہلے کسی کافر سے اس نے خریدا ہے یا کسی مسلمان سے خریدا ہے, کسی تزکیے والے سے خریدا ہے یا بغیر تزکیے والے سے خریدا ہے. کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اگر وہ اس طرح سے بیچ رہا ہے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے وہ خریدنا جائز ہے. اذا احتمل ان نزل ید المسلم او الماخوذ منه في سوق المسلمين او المتصدي لصنعه في بلد الاسلام قد احرز تزکیته على الوجه الشرعي. فقط اتنا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, جو تین باتیں بتائی ہیں. تین باتیں کیا؟ ایک تو یہ کہ مسلمان اکیلا گوشت بیچ رہا ہے اور اس کی صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ جو تزکیہ شدہ گوشت بیچ رہا ہو. دوسرا یہ کہ ایسے ملک میں گوشت بیچا جا رہا ہے کہ جہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے, وہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے. اب کراچی کے مارکیٹوں میں جو گوشت بک رہا ہے, اگر حقیقتاً وہاں ذبح خانے میں جائیں, وہاں تحقیق کریں کہ شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا انہوں نے یا نہیں کیا, تو آپ کے لیے تو کوئی بھی گوشت کھانا جائز ہی نہیں ہوگا, مشکل ہی ہو جائے گا پھر. اب وہ ہمیں اس کی تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لازمی نہیں ہے ہمارے لیے. اب ہم چلے گئے مارکیٹ میں, وہ جیسا بھی گوشت بیچ رہا ہمارے لیے خریدنا چاہیے. یہ دوسرا پہلو ہو گیا. اگر مسلمان ملک میں گوشت بیچا جا رہا ہے تو ہم اس کو بھی صحیح سمجھیں.
تیسرا پہلو یہ کہ مسلمان ملک نہیں ہے مگر مسلمان بازار ہے، اس میں گوشت بک رہا ہے تو بھی ہم صحیح سمجھیں۔ یہ جو تین پہلو بتائے گئے، اس میں ان تین پہلو میں فقط آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ہو سکتا ہے کہ تزکیہ شدہ ہو، یقین ہونا ضروری نہیں۔ آپ کو یقین نہ بھی ہو تب بھی ایسی صورت میں اس طرح کا گوشت خریدا جا سکتا ہے اور استعمال کرنا جائز ہے۔ کب؟ تین باتیں تھیں۔ ان نزلیہ بالمسلم ہے، یا تو یہ کہ مسلمان کے ہاتھ میں ہے وہ چیز، یعنی مسلمان کی دکان میں، اب الماخوذ من سوق المسلمین، یا وہ مسلمانوں کے بازار سے لی گئی ہے چاہے ملک کافر کا ہے۔ دو، نمبر تین، المتصدی لصنعہ فی بلد الاسلام، یا تو یہ کہ وہ مسلمانوں کے ملک میں بیچا جا رہا ہے، تیار ہوا ہے وہ گوشت مسلمانوں کے ملک میں۔ ان تین باتوں میں اگر آپ کے ذہن میں یہ احتمال ہو، کون سا احتمال؟ قد احرز تزکیتہ علی الوجہ الشرعی، یہ احتمال ہو کہ شاید شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا ہو گیا ہوگا، بس اتنا اگر احتمال ہے تو ایسی صورت میں یہ گوشت خریدنا جائز ہے، یہ پاک بھی سمجھا جائے گا، اس کو کھانا بھی بالکل حلال ہے۔ شاید یہ آپ لوگوں کے مطلب کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کی طرف سے سوال بھی نہیں آ رہے ہیں، ورنہ تو یہ والی باتیں جن سے متعلق ہوتی ہیں ان کے ذہن میں تو 50 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں پیدا ہو رہا ہے، میرے لیے بھی آسانی ہے، چلے کوئی جواب نہیں دینا، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، صحیح۔ ہاں، سوال ان کا یہ ہے کہ مذبح خانے کا حال تو سب کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے تو کبھی کبھار ٹی وی والے دکھا دیتے ہیں، کبھی کبھار اخبار والے بھی بتا دیتے ہیں کہ وہاں مذبح خانے کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اگر پتہ چل جائے کہ وہاں سے یہ گوشت آیا تو ہم کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس کے باوجود آپ یہ والا گوشت کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بس اگر یہ احتمال ہو کہ شاید شرعی طریقے کے مطابق کیا گیا ہوگا، اگر یہ احتمال ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور یہ احتمال کیسے نہیں ہوگا؟ بھائی میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے نہیں تو نہیں کہہ سکتا کہ اس نے غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا، مجھے کیا پتا، مشکل بات ہے بہت، اس لیے کہ احتمال تو موجود ہے کہ اس نے صحیح کیا ہو، چنانچہ اگر احتمال موجود ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، دو باتیں آئیں اس میں کہ ایک گوشت پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ جب جی ہاں، سوال جو ان کا ہے وہ یہی ہے کہ وہ تو گوشت دھوتے نہیں ہیں تو پاک بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ہاں، جب تک ہمیں پتہ نہ چلے کہ یہ نجس ہے، جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ نجس ہے، ہم اس کو پاک سمجھیں گے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباط نہیں۔ یہ بات پہلے شاید آ بھی چکی تھی کہیں پر کہ جانور ذبح کرنے کے بعد جانور کے جسم میں جو گوشت رہ جاتا ہے وہ نہیں، جو خون رہ جاتا ہے وہ خون بھی پاک ہے، یہ پہلے آ چکا تھا کہ خون رہ بھی کیا ہے تو وہ خون پاک ہے، البتہ خون کھا نہیں سکتے، پاک ہے مگر نجس نہیں کرے گا۔ تو یہ جانور ذبح کرنے کے بعد اندر کا گوشت سارا خود بخود پاک ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا۔ ابھی ایک بار گوشت کی بات نہیں مر جائے پھر لیدر کی بات ہے۔ تو اب جب یہ اس طرح کی باتیں جب کبھی خواتین کے درس میں بیان کرنے کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ پاک بھی اور، تو سب سے پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ گوشت دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے، کیونکہ گوشت دھونا ایک بڑی جھنجھٹ کا کام ہے، اگر صحیح اس کا گوشت کاٹو، اس کی چچڑے نکالو، اس کو دھو، یہ بڑی جھنجھٹ کا کام ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا یعنی گوشت دھونے کی بھی ضرورت نہیں، ویسے ہی پکا دیں اس کو۔ اچھا پکا دیں یا نہ پکا دیں یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر ہمیں شاید کسی ہوٹل والے نے بتایا یا کس نے بتایا اس وقت یاد نہیں ہے کہ بازار سے جب ہم قیمہ خریدتے ہیں، وہ بازار والے جو قیمہ بناتے ہیں، قیمے کا سالن بنا کے بیچتے ہیں، تو زیادہ ذائقے دار ہوتا ہے گھر کے سالن کے مقابلے میں، وہ زیادہ ذائقے دار سالن بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو بازار سے قیمہ لاتے ہیں وہ کبھی دھوتے نہیں ہیں، وہ ویسے ہی قیمہ اس میں ڈال کے اس کو پکا دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ ایسے ہے جو پکایا جاتا ہے نا اس میں اس کا ذائقہ بڑا زبردست بن جاتا ہے۔ کیا ہمارے لیے بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں، مزیدار ہے نا، ذائقے دار ہے نا، کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اب اس کے پیچھے ہمیں جائیں کہ اب اس نے طہارت کی ہے کہ نہیں کی، نجاست کو دور کیا کہ نہیں کیا، صحیح حلال ہوا کہ نہیں، یہ ساری تحقیق میں جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جیسے وہ پیپسی والے کا معاملہ ہے
کہ پیپسی والے اسرائیل کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. آپ تحقیق میں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں, چاہیے چلے جائیے, جتنا دور تک جانا چاہیں چلے جائیں, کوئی حرج نہیں. نیسلے والے اسرائیل کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں, جتنا دور تک جانا چاہیں چلے جائیں, کوئی حرج نہیں, مسئلہ نہیں, مگر واجب نہیں آپ پر. ہاں مگر آپ چلے گئے, اس کی تحقیق میں چلے گئے اور وہ مذبح خانے تک چلے گئے آپ, اور سارا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ تو ہے ہی غلط کام, سارا غیر شریعت, اب آپ نہیں کھا سکتے, اب وہ والا گوشت نہیں کھا سکتے. آپ کو یقین ہو گیا, اب آپ نہیں کھا سکتے. لیکن آپ نہیں کھا سکتے, میں پھر بھی کھا سکتا ہوں. یاد رکھیے, پابندی آپ پر ہے, اس لیے کہ آپ نے تحقیق کی ہے. پتہ نہیں کیسی تحقیق کی, مجھے نہیں معلوم. تو جو بہت سارے لوگ ہم سے آ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ اپنی مجلس میں کہہ دیجئے کہ پیپسی حرام ہے, اس لیے کہ ہم نے تحقیق کر لی ہے. اور وہ بیٹھے بھی رہتے ہیں پوری رات نیٹ پر, اور پوری رات نیٹ پر بیٹھ کے وہ تحقیق بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ اسرائیل مدد. تو ہمارا جواب ان کے لیے یہ ہوگا کہ اب آپ کے لیے حرام ہے, آپ نہیں استعمال کر سکتے, لیکن میں استعمال کر سکتا ہوں. جی قابل اعتماد ہو. اگر آپ کو اس کی بات پہ یقین آ رہا ہے تو الگ بات ہے, لیکن اگر یقین نہیں آ رہا ہے تو کوئی ساری چیزیں سب بیکار باتیں ہیں. یہ دو باتیں ہمیں اس لیے میں لانا پڑیں کہ اس کا چرچا کسی زمانے میں اٹھا تھا اور بہت ہی بڑا ایشو بن گیا وہ. اور پتہ نہیں آپ لوگوں کو آگے کے واقعات بھی پتہ ہیں کہ نہیں, بہت سارے. تو یہ ساری جو شرعی باتیں ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا احتمال ہو کہ شرعی طریقے کے مطابق کیا گیا ہوگا تو تین باتیں ہوں تو ہم اس گوشت کو کھا بھی سکتے ہیں. نمبر ایک, مسلمان کے ہاتھ میں ہو اور وہ طریقہ کر رہا ہو کہ جو تزکیہ شدہ گوشت کا طریقہ کرتا ہے. نمبر دو, مسلمان ملک میں بک رہا ہو. اچھا, مسلمان ملک بھی ضروری نہیں, مسلمان وطن ہو فقط. جیسے فرض کیجئے کہ ہندوستان کے شہر مہاراشٹر میں مثلا ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے مگر لکھنؤ میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے, تو اگر مسلمانوں کا شہر بھی ہو تو چل جائے گا. مسلمانوں کا شہر ہے, وہاں اگر وہ گوشت بک رہا ہے اس کو حلال کرو. اسی طرح سے اگر مسلمان مارکیٹوں میں گوشت بک رہا ہے تو بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر احتمال ہو کہ یہ شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہوگا تو کہا. یعنی جہاں سے اس نے لیا ہے اس نے دیکھ بھال کے گوشت لیا ہوگا. اگر اس بات کا ہمیں احتمال ہو جائے تو بس کافی ہے. ہاں, سوال ان کا یہ کہ وہ گوشت گھر میں دھونا تو پڑے گا. جی بالکل دھوئیں, آپ دھونا چاہیے, لیکن دھونا واجب نہیں ہے. اگر آپ نہیں دھوئیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گوشت نہیں کھا سکتے, کھا سکتے ہیں وہ, پھر بھی کوئی حرج نہیں. یہ ایک بہت اہم گفتگو ہے. اس میں وہ سارے مسائل بھی آ جاتے ہیں جو جہازوں میں سفر کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے کسی مسلمان سے لیا ہوا ہے, اس کا یقین ہو جائے, تو ایسی صورت میں ہوائی جہاز کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں ورنہ نہیں کھا سکتے ہیں. ہاں, عام حالات میں اصول یہ ہے, عام حالات میں, کہ جب طہارت و نجاست کے بارے میں شک ہو جائے تو اس چیز کو ہم پاک سمجھتے ہیں, اور تزکیہ اور عدم تزکیہ کے بارے میں شک ہو جائے تو اس کو عدم تزکیہ سمجھتے ہیں, اس کو تزکیہ نہیں سمجھیں گے. عام حالات میں اس کو تزکیہ نہیں سمجھیں گے, سوا یہ تین صورتیں جو ابھی آپ کے سامنے آئی ہیں. اس میں پھر مسئلہ ذرا سا مختلف ہو جائے گا. اچھا, اب آپ کا مسئلہ تو چمڑے کے حوالے سے کوئی سوال کر رہے تھے آپ. جی کیا سوال تھا؟ جی ہاں, کافر ممالک سے جتنی بھی لیدر کی چیزیں آ رہی ہیں اس میں بھی یہ دو اصول ہیں, طہارت و نجاست والا اصول, حلال و حرام والا اصول. طہارت و نجاست والے اصول میں ہم اس کو پاک سمجھیں گے, اس کو نجس نہیں سمجھیں گے, بشرط ہے کہ احتمال موجود ہے کہ وہاں بھی یہ تزکیہ ہوا ہو. یہ احتمال کیسے موجود ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی آبادی وہاں پر بھی ہے, چاہے 5% آبادی ہے, مگر یا آبادی ہے تو ایک احتمال موجود ہے کہ وہاں تزکیہ ہو چکا اس کا. تو طہارت و نجاست میں جب شک ہو جائے تو ان جوتوں کو پاک سمجھا جائے گا, ان پرس کو پاک سمجھا جائے گا, ان جیکٹس کو پاک سمجھا جائے گا, ان بیلٹس کو جو کمر میں باندھتے ہیں بیلٹ, ان سب کو پاک سمجھا جائے گا, کسی کو نجس نہیں سمجھیں گے. جہاں گوشت کھانے کی باری آ جائے گی تو اس میں جو ہے اگر شک ہو جائے تو پھر یہ تین صورتیں حال اگر ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں, ورنہ پھر ایسے گوشت کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا.
ہے اسی سے متعلقہ مسئلہ، مگر ذرا اس کی تفصیل لمبی ہے، آج گنجائش نہیں ہے وقت میں بالکل، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی وضاحت کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔